السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب کو رمضان المبارک کے اس کورس کے سیشن نمبر 6 میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، مالڈیو ایتادو اڈو سٹی سے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت، اس کے احکام و مسائل اور کرنے والے کام اور اس مہینے کی احتیاط سے متعلق گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے سحری سے متعلق بات کی تھی، جس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس بابرکت مہینے میں ہر دن کتنے بابرکت وقت میں اور کتنے بابرکت انداز کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر اتنے بابرکت انداز کے ساتھ شروع ہو رہا ہے روزہ اور یہ عبادت، تو پھر آپ اس کے دن اور اس کے اختتام کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنی زیادہ ہے۔ تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، ایک صائم کو، ایک روزے دار کو اپنا دن کیسے گزارنا چاہیے۔ میں رات دیکھ رہا تھا کافی ساری سائٹس کو اور کافی سارے کتابوں کو، تو جس کو دیکھ کر میرے لیے سلیکشن مشکل ہو رہی تھی کہ میں کس کو آج کی سلائیڈ میں جگہ دوں اور کس کو نہ دوں۔ اتنی زیادہ معلومات اور اتنی زیادہ تیاری اور اتنا زیادہ احسن انداز کے ساتھ مسلمان رمضان کا دن گزارا کرتے تھے۔ تو آج کی سلائیڈز تھوڑی سی زیادہ ہیں، اس وجہ سے ہم اپنی گفتگو کرنے کے بجائے ساتھ ساتھ سلائیڈز کو سکرول کرتے ہیں اور دیکھتے چلتے ہیں۔ تو آئیے، آج کا عنوان یہ ہوگا کہ ایک مومن اور مسلمان حالت روزہ میں دن کو کیسے ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کی کیفیت، اس کا بیہیویئر، اس کا انداز، اس کے ایکشنز، اس کا اخلاق، اس کا کردار اور اس کا بیٹھنا، اٹھنا، آنا جانا، تعلقات، عبادات، معاملات، یہ ساری چیزیں کیسی ہونی چاہیے حالت روزہ میں۔ تو پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ اگر حالت روزہ میں یہ کیفیت ہے تو عام دنوں میں پھر کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ آج آپ جانتے ہوں گے مجدد الف ثانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا۔ مجدد کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو 1000 سال کے بعد آئے گا اور آ کے امت مسلمہ میں خرافات، بدعات، شرک اور بہت سارے جو غلط عبادات اور اطوار اور عادات آ چکی ہوں گی اس کا خاتمہ کرے گا، اور دین اسلام کو ایک نئی، یا دین اسلام مسلمانوں کے اندر ایک نئی روپ ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک تھے مجدد الف ثانی، یعنی یہ 1000 سال جب پورا ہو چکا تھا تو اس وقت آئے تھے۔ ان کے اوپر تفصیلی پھر کوئی بات کریں گے۔ تو انہوں نے ایک ارشاد فرمایا جو بڑا کمال کا ہے، آپ یہ دیکھیے ذرا۔ وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، جس شخص کا رمضان منتشر اور بے ترتیب رہے گا اس کا پورا سال انتشار اور بے ترتیبی کا شکار رہے گا، اور جس کا رمضان مجتمع اور قیمتی گزرے گا اس کا پورا سال ہی ایسا گزرے گا۔ کیا کمال بات! اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑے لوگ تھے نا، صحابہ سے لے کے ان تک بڑے لوگ تھے، جب امت مسلمہ عروج میں تھی، اسلام تو ہمیشہ عروج میں ہی رہا ہے، زوال تو کبھی اسلام کو نہیں آیا، لیکن امت مسلمہ جب تک اسلام سے منسلک رہی ہے تو عروج، جب اسلام کو چھوڑا تو زوال۔ تو یہ بیان فرماتے ہیں، اور ان کے اس بیان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اور ان سے پہلے آپ علیہ السلام سے لے کے صحابہ سے لے کے آگے تک، جب تک مسلمان عروج میں تھے، کامیاب تھے اور لیڈرز تھے، پوری دنیا کو کنٹرول کرتے تھے، تب تھا کہ جب وہ اپنے سال کا آغاز رمضان سے کرتے تھے، رمضان کو بنیاد اور بیس اور فاؤنڈیشن بناتے تھے،
اور اس کی اتنی مضبوط تیاری کرتے تھے کہ اس کے نتیجے میں اور اس کی برکت سے اور اس سے حاصل کی ہوئی تربیت کے نتیجے میں پھر وہ 11 مہینے گزارتے تھے. جیسے ہم اپنی ٹریننگز میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی رات منظم ہوتی ہے ان کا دن منظم ہوتا ہے، کیونکہ دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے. اسی لیے آپ نے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ تراویح پہلے تھی، کل روزہ تھا. تراویح ایک دن پہلے تھی، چونکہ رات شروع ہوئی تو تراویح رات کی ہے، تو رات رمضان کی پہلے آتی ہے، ساری راتیں پہلے آتی ہیں. اسی لیے اسلامی کیلنڈر اور چاند کے حساب سے دیکھیں تو مغرب کی اذان سے کل کی رات شروع ہو جاتی ہے اور کل کا دن پھر اس کے بعد آئے گا. تو پہلے جو چیز ہوتی ہے اس کی تیاری کی ہے. جیسے ہم دنیا میں ہیں تو دنیا کی تیاری دراصل آخرت کی کامیابی کا راز ہے، کیونکہ تیاری پہلے ہوتی ہے، امتحان بعد میں ہوتا ہے، اس کی تیاری پہلے ہوتی ہے. تو رمضان کو آپ یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے زندگی میں آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اچھا رمضان گزارا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. باہر کیا، جب میں ذاتی طور پر اپنی کیفیت دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا خاص قسم کا رمضان ہم نے نہیں گزارا، کوئی کمال کا رمضان نہیں گزرا. اس کے باوجود بھی بہت ساری کوتاہیاں رہ گئی. تو انسان ہے، چلتا رہتا ہے سلسلہ، انسان ہر آنے والے دل میں مزید سمجھدار ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم کیا کریں، میں سب سے پہلے پھر اس کے بعد آپ، اس رمضان کو بنیاد بناتے ہیں آئندہ پورے 11 مہینے اور آئندہ زندگی بھر کے لیے، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. تو کیا کرتے ہیں، اس فرمان مبارک کے نتیجے میں یا روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس رمضان کے دن کیسے گزرے تاکہ 11 مہینوں کے جو دن ہیں پھر وہ بھی ویسے ہی گزرے، اور اس رمضان کی راتیں کیسے گزریں اس کے اوپر انشاءاللہ مستقل بات کریں گے. تو اس کی روشنی میں پھر ہماری 11 مہینے کی راتیں گزریں. دیکھیں، یہ جو عید کا چاند نظر آنے کے بعد دن اور رات کی روٹین ٹوٹلی بدل گئی، اگر تو اس حوالے سے بدلتی ہے کہ رمضان میں ہر روز روزہ ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا، وہ تو شرعی اعتبار سے جائز ہے. البتہ دن اور رات کی جو مینجمنٹ ہے، جو اعمال ہیں، جو کردار ہے، یہ کم از کم ٹھیک چلنا چاہیے. تو اس کو ہم آخر میں چل کے سمرائز کر لیں گے کہ رمضان کی دن اور رات یوں تھی، تو آپ بعد میں اس کو کتنا چینج کر سکتے ہیں اور کتنا آپ کو اسی طرح لے کے چلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہم وہاں بات کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسا رمضان ویسا پورا سال. رمضان منظم، آئندہ سال منظم. رمضان منتشر، آئندہ سال منتشر. تو یہ کارڈ مجھے فیس بک سے ملا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے معمولات پورے سال پر اثر انداز رہتے ہیں. جیسا رمضان گزرے گا ویسا ہی آنے والا سال ہوگا. اس لیے رمضان المبارک کی ان باقی ماندہ گھڑیوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے. بالخصوص آخری عشرے کا تو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بڑے نقصان کی بات ہے. احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بددعا وارد ہوئی ہے جس پر رمضان ایسی حالت میں گزرے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے. اللہم لا تجعلنا من. اور اس کے بعد روزہ رکھنے کی 3 مراتب ہیں. تو آج یہ مراتب دیکھ لیتے ہیں لکھا ہوا، جبکہ یہ ایک دفعہ میں نے یا 2 3 دفعہ پہلے بیان بھی کیا. تو ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہم دن کو رکھ رہے ہیں تو ہم ان 3 مراتب میں سے کس میں ہیں. تو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں روزہ رکھنے کے 3 مرتبے ہیں، یعنی 3 سٹیپس ہوتے ہیں روزے کے. ان میں سے میں اور آپ کس میں ہیں. نمبر 1 ہے عوام کا روزہ. وہ کیا ہوتا ہے، اپنے پیٹ کو کھانے پینے اور شرمگاہ کو قضائے شہوات سے روکنا. ٹھیک ہے، اور یہ سارے کام جائز ہیں تو اس سے روکنا، یہ ہے عوام کا روزہ. خواص کا روزہ کیا ہے، زبان، نظر، کان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا، یہ ہے خواص کا روزہ. خواص الخواص یا خاص الخواص کا روزہ کیا ہوتا ہے، خاص الخاص لوگوں کا روزہ دل اور دماغ کو کم تر فکروں اور اللہ سے دور کرنے والی سوچوں سے روکنا. منہاج القاصدین کی صفحہ نمبر 44 پہ آتا ہے. تو ابھی تک ہمارا روزہ اگر عوام کا روزہ ہے تو ہم ابھی سے کوشش کریں خواص کے روزے کی جانب. جیسے ہم کھانے پینے اور خواہشات سے رکیں، جائز خواہشات سے.
ویسے ہم اپنے اعضائے بدن کو گناہوں سے روکیں اور پوری کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کو بھی گناہوں سے پاک صاف رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزے دار کی ایک اچھی خصلت، اللہ اکبر، اس چیز کا آج کل کافی کم منظر دیکھنے میں آتا ہے، اور اگر اس کا اہتمام میں اور آپ کریں تو ایک روزے دار کی کیفیت بڑی بہترین ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں اسے شمار بھی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ مسواک۔ کیونکہ روزے کی وجہ سے نا، روزہ چونکہ آپ کی صفائی کرتا ہے تو مسواک سے بھی صفائی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضا کا سبب ہے۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی اچھی عادتوں میں سے مسواک کرنا بھی ہے۔ بعض لوگوں نے کہیں لکھا ہے، کہیں کچھ بول بھی دیتے ہیں کہ جب روزے دار کی بدبو، منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پھر وہ بدبو کم ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ایک ہوتی ہے منہ کی بدبو، سٹنک، وہ تو کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں، اس سے مراد وہ کستوری والی خوشبو نہیں، یہ تو گندگی کی وجہ سے یا پھر کھانے کے بعد کلی نہ کرنے اور کھانے کے ذرات منہ میں رہنے کی بنا پر آتی ہے، یہ تو ناپسندیدہ ہے۔ وہ جو پسندیدہ ہے وہ ہے معدے کے خالی ہونے کی بنا پر جو معدے سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ تو اتنے یعنی کہ بدبودار نہیں ہوتے، اس کی طرف اشارہ ہے حدیث میں۔ تو مسواک کرنا اگر اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اگر اتنا ہی زیادہ منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ربیعہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ایسا کیوں بیان کرتے تھے؟ افضل الصائمین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کو آپ جانتے ہوں گے، بڑے عظیم امام تھے۔ تربیت کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں نا کسی کو، میرے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ نے بھی ہمیں یہی نصیحت فرمائی تھی، اگر آپ اپنی ذاتی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں یہ، اور امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر ابن کثیر والے ہیں، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، اور حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی امام ابن تیمیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ ان کو پڑھا کریں، ان کو پڑھنے سے کیا ہوگا، آپ کی تربیت بڑی کمال کی ہو جائے گی۔ ان کا لٹریچر ہے ہی عربی میں، لیکن اب اردو میں بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ بیان فرماتے ہیں افضل الصائمین، سب سے بہترین روزے دار کون؟ فرماتے ہیں کہ افضل الصائمین اکثرهم ذکرا للہ عز وجل فی صومہم، سب سے افضل روزے دار وہ ہے جو حالت روزہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر تلاوت القرآن ہے۔ کثرت تلاوت القرآن روزے کی حالت میں تو کمال ہو جائے گا، کمال، کیونکہ روزہ اور قرآن ایک ساتھ چلتے ہیں۔ تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، ساتھیوں میں بھی آتے ہیں، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بھی ہیں اور شاگرد بھی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اعلم ان المؤمن یجتمع له فی شہر رمضان جہادان لنفسه، یاد رکھیں کہ ایک مومن کے لیے ماہ رمضان میں اپنے نفس کے خلاف دو جہاد کا سامنا کرتا ہے۔ جہاد بالنہار علی الصیام، ایک دن کو جہاد روزہ رکھ کے اپنے نفس کے خلاف، وجہاد باللیل علی القیام، اور رات کو اپنے نفس کے خلاف جہاد قیام کر کے۔ اور فرماتے ہیں فمن جمع بین ہذین الجہادین ووفى بحقوقهما وصبر عليها وفى اجره بغیر حساب۔ وہ بیان فرماتے ہیں جس بندے نے ان دونوں جہاد میں بڑی کوشش کی، حق ادا کیا، مشکلات آنے پہ صبر کیا،
اس کو تو بغیر حساب کے اجر ملے. اتنا بڑا کام اس نے بڑی ذمہ داری اور امانت داری کے ساتھ کیا. اب تو اس بندے کی تربیت یہ نہ بھی چاہتا وہ ہو کے ہی رہے گی. اب آپ دیکھیے کہ حالت روزہ میں ہمیں مزید کیا کرنا چاہیے. 2-3 عادات ایسی ہیں بڑی کمال کی، اگر حالت روزہ میں ہم اپنا لیں تو یہ عادات زندگی بھر کے لیے آپ کے امیج کو اور آپ کی ویلیو کو بڑھا کے رکھ دیں گی. کہتے ہیں نا، یہ جو پک ہوتی ہے نا، پک تصویر، یہ تو ایک کلک پہ بن جاتی ہے، لیکن امیج بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے. پک اور تصویر ایک کلک پہ بن جاتی ہے، لیکن امیج ایک کلک پہ نہیں بنتا. اس کو بنانے کے لیے آپ کو نا اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. تو سورہ شورا کی یہ آیت دیکھیے، آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اتنی ہی زیادتی جواباً کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اس کا سزا بنتی ہے. لیکن کوئی بندہ کیا کرتا ہے، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو بندہ معاف کر دیتا ہے اور معاف کرنے کے نتیجے میں پھر آئندہ اس لڑائی کو صلح میں بدل دیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. یعنی لازمی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو وقت کے حکمرانوں نے بہت مارا تھا. بڑے خبیث لوگ تھے، بہت مارا تھا، اتنے عظیم امام. اور مسئلہ صرف یہ تھا، صرف ایک مسئلے کی بنا پہ مارا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت کے کچھ مولوی تھے درباری، وہ چاہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ذرا فوقیت نہ ملے دربار میں، حالانکہ وہ اس ٹائپ کے بندے ہی نہیں تھے، وہ اللہ لوگ تھے. تو مسئلہ یہ آیا تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا نہیں. اب یہ کوئی مسئلہ، یہ مسلمان یعنی کمال کے بھی رہے ہیں لیکن اتنے نیچ بھی رہے ہیں. یہ کوئی مسئلہ ہے بھائی قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ کیا تعلق ہے ان چیزوں میں پڑھنے کا؟ جیسے آج کل کے زمانے میں کچھ یوٹیوبرز وہ صحابہ کرام کے زمانے کی لڑائیوں کے اوپر بس اپنا چینل چلا رہے ہیں. کوئی جیلم سے چلا رہا ہے، کوئی کہاں سے چلا رہا ہے. بدبخت لوگ، ان کو یہ نہیں اندازہ کہ امت مسلمہ کے اوپر بن کیا رہی ہے. 1400 سال پرانے قصے اٹھا کے امت کو خراب کر رہے ہیں. بھائی عمل کی بات کرو جو قبر قیامت میں پوچھا جائے گا. صحابہ کرام کی لڑائیاں، ان سے متعلق میرے اور آپ سے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. اور ہمیں تمام صحابہ کرام سے متعلق اپنا دل بالکل صاف رکھنا چاہیے. وہ بھی انسان سے بتقاضۂ بشریت ان سے غلطیاں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہوگا. ہمارا تو پورا ایمان ہے جنہوں نے اپسط والسلام کو ایک سیکنڈ کے وقت جتنا دیکھا ہے، بس وہ جنتی لوگ ہیں بیچارے. تو کیا ہوا، یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حکمرانوں نے بہت مارا. لیکن آپ ان کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے. ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا، کافی زیادہ ٹائم وہ ان حکمرانوں کے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ میں نے بھی معاف کیا تو معاف کر دے. تو انہوں نے پوچھا کہ ان لوگوں نے تو آپ پہ اتنا ظلم کیا تھا، تو آپ کیوں ان کی معافی مانگتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کیا اور اصلاح کر دی، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے، مجھے تو اللہ سے اجر لینا ہے. دیکھیے نا کیسے کمال لوگ تھے، اور ایسے کمال کے اللہ تعالیٰ نے ان کی برکتیں، زندگی ایسی بابرکت بنائی کہ قیامت تک نام آ گیا. دیکھیں نا میں اور آپ اپنا نام یا اپنے آپ کو نامور بنانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو ایسے یعنی اپنا کردار اور اپنے اندر معافی کی کیفیت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ ہم؟ اور انہ لا یحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے کہ آپ کو جتنی تکلیف کسی نے پہنچائی ہے اس سے بڑھ کے آپ تکلیف دینا شروع کر دیں. اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو حالت روزہ میں کیا کریں؟ دوسروں کو معاف کر دیں. کسی نے زیادتی کی ہے، خیر ہے جی جانے. ہاں کسی نے حق کھایا ہے تو آپ حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. ظالموں کو معاف کرنے سے ظلم بڑھ بھی جاتا ہے. کہتے ہیں نا ظالموں کو معاف کرنے سے، معاف کرنا مظلوم کے ساتھ زیادتی ہے. ایک وہ والا معاملہ ہے، وہ ایک الگ کیفیت ہے. وہاں تک کورٹ کچہری موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، اور اس کے لیے بدلہ بھی لیا جاتا ہے. سارا کچھ اسلام میں حدود آرڈیننس جو ہے نا بڑے کمال کے ہیں.
بڑے عدل و انصاف والے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ آپ کو کسی بندے نے اونچی بات کہہ دی، بدتمیزی کر دی، تو کھانا صحیح کر کے نہیں بنا ہوا، کوئی ان چیزوں کو جو ہے نا آپ کے لیے آپ کو سزا جاتی ہے، آپ کا کوئی حق مار گئے تو آپ چھوڑ دیں، کیا ہوتا ہے، خیر ہے۔ اور یہ عقیدہ تو آپ کا پختہ ہو چکا ہوگا، ہماری بہت ساری کلاسز آپ پڑھتے رہتے ہیں، جو آپ کا حق ہے وہ کوئی کھا نہیں سکتا، اور جو آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا، بس بات ختم۔ ایک امام بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کی معیشت کو دنیاوی زندگی میں تقسیم کر دیا۔ کس نے کی تقسیم کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر بندے کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد میرے دل سے جیلیسی نکل گئی۔ اب میں کسی کو دیکھ کر کسی کو کامیاب دیکھ کر، مالدار دیکھ کر، خوبصورت دیکھ کر، اور بہت زیادہ آگے جاتا ہوا دیکھ کر کوئی جیلس نہیں ہوتا بھائی، کوئی جیلسی نہیں آتی۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے، تو میں جیلس ہوں گا تو اپنا ہی نقصان کروں گا نا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے عدل و انصاف سے تقسیم کرنے والا ہے ہی کوئی، فائدہ کوئی نہیں۔ ایسے کاموں میں وقت ضائع کرنا اور اپنا دماغ خراب کرنا کہ جو پہلے سے اللہ نے تقسیم کیا ہوا ہے، بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ بس اپنے آپ کو ویلیویبل بنانے کے لیے لوگوں کو معاف کریں بھائی۔ روزے کی حالت میں انسان اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ دیکھیے، اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والے، یعنی جو م، اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف اور پریشانی پہ صبر کر جاتے ہیں، برداشت کر جاتے ہیں۔ روزہ رکھنا خود ایک صبر والا معاملہ ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کرنے کا دل کرتا ہے تو انسان اس پہ صبر کرتا ہے۔ اب یہ جو صبر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے تین چیزیں، کہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی یا سستی ہو رہی ہے تو آپ اٹھیں اور ایکٹیو ہوں، اور جو تکلیف اٹھانی پڑے اس کو برداشت کریں، اس کو بھی صبر کا ایک حصہ یہ۔ دوسرا، گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، خواہشات پوری کرنے کا دل کرتا ہے، تو ایسی کیفیت میں جبر کرنا، زور ڈالنا اور اپنے آپ کو بہتر کرنا، اس کے لیے کیا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا صبر کی کیفیت ہوتی ہے مصیبت کے اوپر اگر انسان واویلا کرے، شور شرابہ کرے تو اس میں احتیاط کرے، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ عمومی طور پہ صبر مصیبت کے وقت کا ہی معروف ہے، فرائض کی ادائیگی اور حرام کاموں سے بچنے میں جو صبر ہے وہ ہمارے ہاں معروف نہیں ہے۔ اصل صبر تو وہ ہے، جو بندہ ایسا صبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے صابرین کو دیں گے ان کا اجر بغیر حساب کے۔ اب دیکھیں روزے سے موافقت کتنی ہے اس کی۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر کوئی نہیں دے سکتا سوائے میرے، اور صبر کرنے والوں سے متعلق فرمایا کہ ان کا اجر کا حساب کوئی نہیں ہے، یعنی طے نہیں ہے کہ اتنا ملے گا، وہ اتنا بڑا ملے گا کہ اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیفیت یہ بن جاتی ہے بسا اوقات کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ دنیا میں ہر ایک بندہ کسی نہ کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ جڑا ہوا، ڈیپینڈنٹ ہے کسی نہ کسی کے ساتھ۔ کوئی بندہ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جو کسی کام پہ کسی بندے کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ دیکھیں، میں اور آپ کپڑے پہنتے ہیں نا تو محتاج ہیں کس کے؟ درزی کے۔ میں اور آپ جوتے پہنتے ہیں تو محتاج ہیں یعنی جوتوں والی دکان کے اور یہ موچیوں کے۔ میرے اور آپ کے بال ہیں، مثلا ہم مردوں کے بال ہم کٹواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم وہ جو ہے نا وہ حجام کے محتاج ہیں۔ مجھے اور آپ کو گروسری کرنی ہے تو شاپنگ یا گروسری سٹورز کے محتاج ہیں۔ مجھے اور آپ کو رہنا ہے تو سوسائٹی کے محتاج ہیں، لوگوں کے محتاج ہیں۔ یہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ منسلک ہے بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، مل جل کے معاملات کرتا ہے، اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پہ صبر کرتا ہے، یہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پہ صبر نہیں کرتا۔ اب اس آیت کو دیکھیے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا
کہاں چلا گیا؟ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، یعنی میاں کے لیے بیوی فتنہ ہے، بیوی کے لیے میاں فتنہ ہے، بچوں کے لیے ماں باپ فتنہ ہے، ماں باپ کے لیے بچے فتنہ ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، قرآن میں آتا ہے نا، فتنہ کا مطلب آزمائش، یعنی کہ ہم ہم ہر ایک بندہ دوسرے کے ساتھ فتنہ ہے۔ فتنہ مطلب آزمائش، آزمائش کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کریں گے، درجہ عدل پہ کریں گے، کیا مطلب جیسے ڈیل کرنا چاہیے ویسے، درجہ ظلم پہ کریں گے کہ کسی کا حق مار جائیں گے، درجہ احسان پہ کریں گے کہ اگلے کے حق سے زیادہ اس کو دیں گے۔ تو ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو فتنہ بنایا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں سوائے ایک کام کے اور کچھ ممکن ہی نہیں آپ کو کامیاب کر سکے، اور وہ کیا ہے؟ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک محبت پیار کے دعوے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن جب کٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تب لگ جاتی ہے سمجھ۔ وکان رب کا بصیرہ، کتنا ایک صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے۔ اس وقت میں اور آپ مثلا یہ کلاس ہو رہی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے فتنہ ہے، یعنی کیا میں نے آپ کو کلاس دینی تھی تو میں اس کو صحیح پڑھا رہا ہوں، اور کیا آپ نے کلاس کی رجسٹریشن کروائی تھی تو ٹائم پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سارے مل کر اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے معاون اور ہیلپر بنتے ہیں، ہر بندہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا جو ہے وہ چلتی اسی طرح ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا میں لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بڑے مشکلات ہیں، لڑائیاں جھگڑے فتنے فسادات، کوئی ادھر سے باتیں کرتا ہے، کوئی ادھر سے باتیں کرتا ہے، حضرت کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں پہ کوئی کسی کو تنگ نہ کرے؟ کہنے لگا ہاں 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 ہے، ایسی جگہ ہے۔ کہنے لگا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا آئیں آئیں اس بستی میں چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان لے گئے، کہنے لگے وہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ نا کوئی کسی کو نہیں تنگ کرتا، ہر بندے کو اپنی پڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں نا ایک بندہ اپنی بیوی کو قبرستان لے گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا بھائی یہ بھی کوئی آنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا وہ پاگل، یہیں پہ آنے کے لیے تو لوگ مرتے ہیں، یہاں آنے کے لیے لوگ مرتے ہیں، اور میں تمہیں لے کے آیا ہوں، تم کہتی ہو یہاں آنے کی بھی کوئی جگہ ہے یار، ہے؟ تو ایسے بھی مذاق ہوتے تھے، کہتے ہیں نا ہم تو آپ کو دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، ہم تو مری جانے کے لیے مرتے ہیں بھائی، قبرستان میں لوگ آتے ہی مرنے کے لیے ہیں یا مر کے آتے ہیں، تو ہم آپ کو یہاں لے آئے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بھی کوئی آنے کی جگہ ہے۔ تو بہر کیف یہ ہے کہ انسان کی پہچان نہ اللہ تعالیٰ کی عبادات سے ہوتی ہے، نہ جو ہے وہ بہت زیادہ روزے رکھنے سے ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ حج اور عمرے کرنے سے ہوتی ہے، نہ جہاد کرنے سے ہوتی ہے، یہ اس کا تعلق اس کے رب سے ہے۔ اگر پورا کرے گا تو اجر پائے گا، اگر کوئی کوتاہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کمی کوتاہی کی، معافی کی۔ اگر کسی بندے کی پہچان ہوتی ہے اچھا اور برا ہونا، وہ پہچان ہوتی ہے کہ آپ معاملات کیسے تھے، آپ گھر میں کیسے، مارکیٹ میں کیسے، سیاست میں کیسے، لوگوں کے ساتھ کیسے، لین دین میں کیسے، پتہ تب چلتا ہے۔ اور روزہ آپ کے اندر ایک سیلف کانفیڈنس پیدا کرتا ہے جس کو صبر کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ ہر اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے مزاج کے خلاف چلی گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے اللہ والے بندے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ تعلقات اگر بہتر رکھنے ہیں لوگوں کے ساتھ تو 90% اگنورنس ہے، آپ کو لوگوں کے 90% غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کرنا ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ پھر 10%؟ فرمایا حکمت عملی اختیار کر، اور یقین کریں اس نقطے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو لڑائی ہو ہی نہ۔ تو روزے کی حالت میں ایک مومن کے اوپر یہ چیز زیادہ نافذ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی بندے کا روزے کا دن ہو، فلا یرفث ولا یجہل، نہ تو کوئی
فحاشی اور یعنی کی بات کرے اور نہ جہالت والی کوئی بات کرے. فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی بندہ گالی دے بیٹھے اس کو، روزے دار کو، یا اس سے تو روزے دار کیا کہے؟ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. انی صائم انی صائم. یعنی کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے، گالیاں نکال جائے، بری بات کہہ دے، برتن اٹھا کے پھینک دے، یہ وہ کر دے، آپ کہیں جی انی صائم انی صائم. بس روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رک جانا. روزے کا مطلب رک جانا. رمضان ہوتا ہے نا جلا دینا، روزے کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا. تو آپ روک دیں اپنے آپ کو. ہم تو رمضان میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اب ٹھیک ہو جانا چاہیے لوگوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام کی عظمت آپ دیکھیں. سئل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیف کنتم تستقبلون رمضان. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ نے اس قول کا ذکر کیا ہے لطائف المعارف میں. وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم لوگ یعنی صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ وہ فرمانے لگے ما کان احدنا ما کان. یہ کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ آپ میں سے کوئی بیٹھا دعا تو نہیں کر رہا کہ کلاس جلدی ختم ہو؟ یہ دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں کہ ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم. صحابہ کرام کیسے استقبال کرتے تھے رمضان کا؟ ایسے کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی آدمی رمضان کے چاند کے استقبال کی جرأت بھی نہیں کرتا تھا، جرأت بھی نہیں کرتا تھا جب تک اس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی رنجش ہوتی تھی. کیوں بلا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی مسلمان کے بارے میں ذرہ برابر بھی رنجش کی صورت میں اتنے بڑے بابرکت مہینے کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی. اس لیے وہ رمضان سے پہلے معاف کر دیا کرتے تھے سب کو، اس کے بعد رمضان شروع کرتے تھے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں خیر الدنیا والآخرہ فی خمس خصال. 5 خصلتیں جس میں آ گئی وہ دنیا و آخرت کی خیر پائے گا. غنى النفس. غنى النفس مطلب دل کی مالداری، کوئی کنجوسی نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مانگنا نہیں ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے، کوئی کسی کو للچا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس سیلف کانفیڈنس روزہ دیتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگو بس. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سوا. اے اللہ حلال دے، حرام سے بچا، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج کر رہی نہ. یہ ہوتی ہے غنى النفس. پھر آپ نے سامنے ایک اور روایت میں فرمایا تھا لیس الغنى عن کثرت المال ولكن الغنى غنى النفس. یہ جو زیادہ پیسے آ جاتے ہیں اس سے بندہ مالدار نہیں ہوتا، بلکہ جس کا دل مالدار ہوتا ہے حقیقی مالدار تو وہ ہوتا ہے. یعنی 5 باتیں آ جائیں تو پھر آپ دنیا و آخرت کی خیر پاتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ دل کی تونگری، مالداری. دوسرا وکف الادا، تکلیف نہیں دینی کسی کو. وکسب الحلال، حلال کمانا. ولباس التقوی، تقوی اختیار کرنا. والثقة باللہ تعالی علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد. یہ کبھی نہ کہ جی حالات خراب ہیں جی، بڑے مشکل ہے جی، پتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. سب کچھ ہمارے اعمال کی بدولت چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یقول. میں نے اپنے استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا. زہد کہتے ہیں نا، زہد زاہد عابد. تو انہوں نے بڑی کمال کی وضاحت فرمائی. فرماتے ہیں کہ زہد ہوتا ہے ترک ما لا ينفع فی الاخرہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو آخرت میں فائدہ نہ دے، فائدہ نہ دے، اس کو کہتے ہیں زہد. زاہد بندہ وہ ہوتا ہے جو آخرت میں ہر اس کام کو دنیا میں چھوڑ دے جس کا آخرت میں فائدہ کو نہیں. اور ورع یہ بڑا درجہ ہے اس سے، ترک ما تخاف ضررہ فی الاخرہ. ورع کہتے ہیں ہر اس کام کو ترک کر دینا
جس کا آخرت میں نقصان ہو. وهذه العبارة من احسن ما قيل في الزهد والورع واجمعها. کہتے ہیں کہ زہد اور ورع کے بارے میں اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں کہی گی آج تک. فليس الزهد ان تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك. کہتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا کو ہاتھ سے چھوڑ دیں لیکن دل میں بسی ہوئی ہو، دل للچا رہا ہو اور ہاتھ میں دنیا ہو. اصل زہد کیا ہے؟ انما الزہد ان تترکها في قلبك وهي في يدك. اصل زہد یہ ہے کہ دنیا آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کی دسترس میں ہو، لیکن دل میں نہ ہو. مثلا آپ ارب پتی بندے ہیں، دعا کریں یا اللہ تعالیٰ مجھے خربوں روپیہ دے دے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. لیکن اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک ہے. ہمارا کام دعا کرنا ہے نا، بس دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے، الحمدللہ، رزق حلال، جتنا زیادہ اتنا کم. لیکن خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہیں کو نقصان ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اس کو لے کے بندہ بیٹھ جائے اور اپنے دن کی تباہ کر بیٹھے، فائدہ کو. تو دنیا ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو، تو یہ زہد ہے. تو حالت روزہ میں نا، اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہے وہ صرف روزے جو ہیں وہ بہت بڑی عبادت جو بنائے، اس میں ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ دل کی تونگری کا ہے، دینے کا ہے، لینے کا نہیں، کھلانے کا ہے، کھانے کا نہیں. بس حسب ضرورت اپنا کریں، باقی غریبوں کا سوچیں. تو عمر ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان. اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے رمضان سے پہلے اپنی اصلاح کر لی. تو اب دیکھیے اس زمانے میں رمضان سے 6 مہینے پہلے لوگ رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے اور رمضان بڑا کمال کا گزارتے تھے، اور رمضان کے بعد پھر 6 مہینے دعا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. پھر 6 مہینے جب پورے ہوتے تو آئندہ رمضان کے پھر 6 مہینے شروع ہو جاتے. وہ رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے کرتے تھے. تو میں اور آپ، اگر ایسا ہم میں سے کوئی بندے ہوں گے جنہوں نے ایسا کیا ہوگا، اللہ کرے گا، لیکن میں اور آپ اگر ایسا نہیں کر سکے، اب بھی اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ رمضان پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارا نیکسٹ ایئر. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑی کمال کی یہ بات کی ہے، بڑی کمال کی. آپ بیان فرماتے ہیں، ان لهذه القلوب اقبالا وادبارا. یہ دل بدلتا رہتا ہے، کبھی کام کرنے کا دل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. تو اب ہم کیا کریں؟ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ یہ ٹھیک رہے. تو اب آپ دیکھیے، یہ تو بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے آپ کی تربیت کی ہوئی تھی اصل میں. تو ان کے اقوال، یہ چونکہ آپ اگر فیس بک اور گوگل یا بالکل فیس بک کے اوپر وہ پیجز لائک کر لیں جن کے اوپر یہ اقوال باقاعدہ آتے ہیں، یہ سارے میں نے نہیں بنائے ہوئے، یہ میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا. تو بڑی تربیت کی چیزیں ملتی ہیں، بڑی. تو یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بیان فرماتے ہیں کہ دل بدلتا رہتا ہے، کبھی کرنے کا دل کرتا ہے کام، کبھی نہیں کرتا، کبھی یہ، کبھی فلاں، کبھی فلاں. تو آپ نے ایک نسخہ بتایا، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَخُذُوهَا بِالنَّوَافِلِ. جب آپ کا دل مائل ہو دین کی جانب، اسلام کی جانب، تو کیا کریں؟ نوافل زیادہ پڑھا کریں، کیونکہ اس سے یہ قابو رہتا ہے. اور وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور اگر آپ کا دل نہ کرے نا کوئی کام کرنے کا، بگڑ جائے، فَأَلْزِمُوهَا الْفَرَائِض، پھر فرائض کی پابندی کریں، اس کو جو نا چوٹ پہنچائے. کہتے ہیں جب آپ کی جو ڈیزیز اور بیماری ہے بڑی ہونا تو ہائی پوٹینسی کی دوائی دیتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک شیخ تھے، ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت نا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میرے گھر والے جانتے ہیں، بسا اوقات میں سویا ہوتا ہوں تو میں ایسے جو ہے نا الجھ جاتا ہوں. یا رمضان میں مالدیپ میں بھی نا ایک دن ایک رات میں ساتھ ایسے ہی ہوا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے سمجھا کہ یار یہ کس نے پکڑا ہوا ہے مجھے آ کے نا، میں اکیلا ہوں چونکہ یہاں رات کو سب چلے جاتے، تو مجھے اٹھا ہی نہیں جا رہا. تو میرے ساتھ ایسے ہو جاتا تھا. تو الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہتر ہوں کافی. تو یہ بسا اوقات ہو جاتا تھا نا. تو میں نے ایک شیخ سے پوچھا، میں نے کہا حضرت تو کیا کروں؟ کہنے لگے 40 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں. میں نے کہا 40 مرتبہ کیوں؟ کہنے لگے آپ کی بیماری زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیماری زیادہ ہو، روحانی جسمانی، تو ہائی پوٹینسی کی دوائی لی جاتی ہے. تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں، دل جب بہتر ہو تو فرائض تو ادا ہو رہے ہی ہوں گے نا، تو پھر نوافل کی طرف اپنے آپ کو موڑو تاکہ اس کو مزید سیرابی ملتی رہے. لیکن اگر دل بگڑ جائے، یعنی آپ
چڑچڑے ہو جاؤ، دل بگڑ جائے، دل ہی نہیں کر رہا کام کرنے کا، پھر اس کے اوپر بوجھ ڈالو فرائض کا۔ اب دیکھیں رمضان کے روزے فرض ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور یہ جو رمضان کے دن کی نمازیں اور رات کی نمازیں نا، ان کا خاص خیال رکھیں، دیکھنا ایسا تیر کی طرح سیدھا ہوگا یہ دل۔ وصیت من ذہب، گولڈن وصیت، ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈن وصیت۔ قال رجل لابن مبارک اوصنی، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ بڑے بڑے امام تھے، یا اللہ ان کی کہانی میں آپ کو سناؤں تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیسے کمال کے لوگ تھے۔ ان سے ایک بندے نے آ کے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا یہ باتیں یاد رکھنا بھائی، اترک فضول النظر توفق للخشوع، یہ فضول نظر ختم کر دو، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ کیا وہ کیا، روڈ گردی، ہر وقت انٹرنیٹ پہ سکرولنگ، اور یہ اور اپنا دپنا، دیکھ دیکھ دیکھ۔ ایک ہوتا ہے حرام نظر، دیکھیں نا ان لوگوں کے یہاں حرام نظر کا اہتمال انتا، غیر محرم کو دیکھنا، مردوں کا خواتین کو، خواتین کا مردوں کو، یہ تھا ہی نہیں، یہ تھا ہی نہیں، یا اللہ یہ نہیں تھا۔ فضول نظر کا مطلب ہوتا ہے جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، میں خواہ مخواہ منہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگے اگر آپ فضول نظر چھوڑ دیں گے، خشوع اور خضوع نصیب ہوگا۔ وَاتْرُكْ فضول الکلام توفق للحکمہ، فضول کلام فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں حکمت دیے جاؤ گے۔ وَاتْرُكْ فضول الطعام توفق للعبادہ، زیادہ کھانا، حد سے فضول چھوڑ دیں تو عبادت کی توفیق دیے جاؤ گے۔ وَاتْرُكِ التَّجَسُّسَ عَلَى عُيُوبِ النَّاسِ، لوگوں کے عیوب اور نقائص اور ویک پوائنٹس کا تجسس چھوڑ دیں، پیچھا چھوڑ دیں، لوگوں کے واٹس ایپ چیک کرنا چھوڑ دیں۔ توفق للاطلاع علی عیوبک، تو آپ کو توفیق دی جائے گی اپنے عیوب کی درستگی کی، اطلاع کی۔ آپ لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عیوب کے پیچھے لگا دے گا۔ تو آپ کو جب اپنے عیوب نظر آئیں گے، نقائص نظر آئیں گے، تو آپ پھر اصلاح کریں گے نا۔ ہم لوگوں کے عیوب جب تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو بڑا ولی اللہ ہوں یار، میں نے تو یہ کچھ نہیں کیا، تو کام سارا خراب ہوتا ہے۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے نا، کیسی کمال کی حکمتیں ہیں، تو بندہ حالت روزے میں ایسا ہو۔ تو غربت الدین، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، لوگ نہیں ملیں گے آپ کو اچھے اور دیندار، یعنی کریکٹر وائز اور عملی اعتبار سے کوئی اچھے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، ایک وقت ایسا آنے والا ہے لوگوں پہ، اقل شیء فی ذلک الزمان اخ مؤنس، سب سے زیادہ جو چیز کم ہو جائے گی معاشرے میں، جس چیز کا فقدان بڑھ جائے گا، ان میں سے کیا ہوگا؟ اخ مؤنس، کوئی دلی دوست، انس اور محبت کرنے والا مخلص دوست آپ کو نہیں ملے گا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ بہت ساری اپنی باتوں کی شیئرنگ کر لیتے ہیں۔ سب سے اچھے دوست تو میاں بیوی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، دوست اساتذہ ہوتے ہیں۔ مؤنس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ کو ایسی ایڈوائس دے، جو آپ کو ایسی بات کرے جس سے آپ کو نا آپ کا غم ہلکا ہو، آپ کو نا دوائی ملے۔ جی وہ پاتے ہیں ایک زمانہ آئے گا نہیں ملے گا، ہر بندہ مفاد پرست ہوگا۔ او درہم من حلال، یا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ حلال کا ایک درہم بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ اس وقت آپ دیکھ لینا، ہم انٹرنیشنلی ایک ورلڈ بینک اور ان بڑے بڑے بدماشوں کے جھگڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آپ دیکھ لیں، سودی نظام سارے کے سارے، ہمارے پاس حلال کے کمائے ہوئے پیسوں کے اندر بھی سود کا شائبہ ہوتا ہے۔ او عمل فی سنہ، ایسا وقت بھی آئے گا کہ سنت کے مطابق عمل آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، بہت کم اہل سنت آپ کو ملیں گے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے، میں نے کچھ پوسٹیں استعمال کے رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے، کہ امام فضیل ابن ایاس رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، جب بھی میں کسی اہل سنت میں سے کسی بندے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، یعنی صحابہ کرام جتنی عظمت میں ان کو دیتا ہوں، کیونکہ صحابہ اہل سنت ہے۔ اور جب میں کسی بدعتی کو دیکھتا ہوں تو مجھے مدینے کے منافق یاد آتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، انسانوں میں مسلمان کم ہے، مسلمانوں میں
موحد کم ہے، موحدین میں اچھے اخلاق والے کم ہیں، اچھے اخلاق میں سے عابدین کم ہے، عابدین میں سے زاہدین کم ہے، زاہدین میں سے ورع اور تقوی والے کم ہیں. تو میرا اور آپ کا شمار تو کہیں آئی نہیں ہے. کیا کریں گے ہم ہیں؟ یا اللہ. نصیحت الیوم، آج کی بھی نصیحت دے دیجیے. امام نے رجب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کان الابرار یتواصون بالثلاث، یہ جو اللہ والے ابرار لوگ تھے نا، نیک، یہ 3 وصیتیں کیا کرتے تھے. پہلی وصیت بسجن اللسان، زبان کو قید کر دو. سجن قید کو کہتے ہیں، جیل کو. زبان قید کر لو، بس بغیر کسی خاص اہم ضروری بات کے زبان بند. نمبر 2 وکثرت الاستغفار، استغفار کی کثرت، باتوں کی کثرت نہیں، استغفار کی کثرت. نمبر 3 والعزلہ، علیحدگی، خلوت. یہ جو ہر وقت لوگوں سے ملنا جلنا، باتیں، گپ شپ، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ادھر ادھر، یہ وہ، اس نے تو تباہیاں مچا کے رکھ دی. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عزلت میں. امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو فوراً نکل جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہنے لگے صحابہ کرام کی مجلس میں. تو انہوں نے پوچھا آج کل صحابہ کہاں ہیں؟ وہ صحابہ کو گزرے ہوئے عرصہ گزر گیا. وہ کہنے لگے میں واپس چلا جاتا ہوں اپنی لائبریری میں، صحابہ کے اقوال پڑھتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ابو ہریرہ، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال فلاں، قال فلاں. یعنی ایسے کمال کے لوگ تھے نا. ہم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے. یہ اہل علم کے، صحابہ کے اور ائمہ کے اقوال میں نے اسی لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کتنا دل انسان کا خوش ہوتا ہے نا، روحانیت آ جاتی ہے. کیسے اللہ والے لوگ تھے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نیک لوگ 3 وصیتیں کرتے تھے. وصیت کرنے ہوتی ہیں مرتے وقت کہ، اور اس کو اتنا اہمیت دی جاتی ہے. تو 3 وصیتیں نا بڑے لوگ کرتے ہوتے تھے. زبان بند رکھا کرو، اگر کھولنی ہے تو زیادہ استغفار کیا کرو. دوسرا زیادہ علیحدہ رہا کرو، بہت زیادہ گیدرنگ میں جانا آنا پسند نہیں ہوتا تھا ان لوگوں کو. اچھا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ، عبد الرحمن ابن جوزی یہ اور ہیں، ابن القیم الجوزی اور ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کل العافیتی، ہر طرح کی عافیت جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہے، الذکر والطاعہ، ذکر اور اطاعت. وکل البلاء فی الغفلۃ والمخالف، اور ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی غفلت اور شریعت کی مخالفت میں ہے. وکل الشفاء فی الانابۃ والتوبہ، اور ہر طرح کی شفا انابت، رجوع کرنا اللہ کی جانب اور توبہ میں ہے. یا اللہ، یہ والا قول جب مجھے ملا کل، میں تو بستر سے اٹھ کے بھاگا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات انہوں نے کر دی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا پیج ہے فیس بک کے اوپر، انہوں نے نہیں بنایا تھا، وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، ابھی کسی نے بنایا. تو انہوں نے، ان کا قول ہے یہ، من ابتعد عن الوسادہ اقتربت منہ السیادہ، جو بندہ تقیے کو چھوڑ دیتا ہے اس بندے کی، وہ بندہ سیادت، قیادت اور لیڈرشپ کے قریب ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، وسادہ اور سیادہ کیسی بات جوڑی ہے. جو بندہ تقیہ چھوڑ دیتا ہے، کیا مطلب؟ آرام چھوڑ دیتا ہے. چھوڑنے کا مطلب حسب ضرورت کرتا ہے بس، اس کے کیا ہے، وہ لیڈر بن جاتا ہے. ومن لزم الرقاد حرم المراد، جو سویا رہتا ہے وہ مراد سے محروم کر دیا جاتا ہے. رقاد اور مراد. ومن اکثر النوم سبقہ القوم، جو زیادہ سوتا ہے دنیا اس سے آگے نکل جاتی ہے. اب دیکھیں نا لوگ کیسے تھے، کم سوتے تھے اور زیادہ جو ہے نا وہ ایکٹیو رہتے تھے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد جو ہوتا ہے نا وہ 3 اس کے درجے ہیں. پہلا یہ ہے ترک الحرامی، حرام چیز کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے کس کا؟ عوام کا. حرام چیزوں کو چھوڑنا یہ عام لوگوں کا زہد ہے. اور دوسرا ہے ترک الفضول من الحلال، حلال اور جائز چیزوں میں سے فضول کو چھوڑ دینا. مطلب کھانا حلال ہے، زیادہ کھانا چھوڑ دیا. باتیں کرنا جائز ہے، زیادہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. سونا جائز ہے لیکن آپ نے زیادہ سونا چھوڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ وہ زہد الخواص، یہ خاص لوگوں کا زہد ہوتا ہے. اور والثالث، بابا دیکھیے، ترک ما یشغل عن اللہ وهو زہد العارفین،
اور وہ کام چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عارفین کا زہد ہے. اب دیکھیے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں تو اور آپ پہلے درجے سے بھی نیچے ہیں. حرام کام چھوڑنا یہ زہد ہے، لیکن کن کا؟ عام لوگوں. ٹھیک ہے. اور اور فضول چیزیں چھوڑ دینا جو اگرچہ جائز ہیں، یہ ہے خاص لوگوں کا زہد. لیکن ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دینا جو اللہ سے آپ کو مشغول کر. اس میں ایک بات کہوں گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو. حسب ضرورت کے بعد یہ زیادہ ویب سرچنگ اور براؤزنگ، یہ بھی ترک یہ بھی ما یشغل عن اللہ ہی ہے. اس کو بھی چھوڑ دیں. خیر ہے، اللہ کے لیے قربانی دے دیں. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں. کیا پتا آپ یہ ان چیزوں کو چھوڑیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ گوگل سے بڑے کمپنی کا مالک بنا دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو اس لیے جو ہے ان لوگوں کی باتیں دیکھیں. اور رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں زیادہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا سلب رؤیت اعماله الحسنة من قلبه. اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اس بندے کے دل کے اندر سے اس کے نیک اعمال کی احساس کو ختم کر دیتے ہیں. یعنی یہ ختم کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا. یہ چیز ختم کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ والاخبار بها من لسانه. یہ بات بھی اس کے اندر سے ختم کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کا اظہار کریں. کبھی وہ نہیں کہتا میں نے نماز پڑھی، میں نے یہ کیا، میں نے اتنا قرآن پڑھا. جی یہ کچھ نہیں ہوتا. وشغلہ برؤیت ذنبہ. اس کو گناہوں کے احساس میں مشغول کر دیتے ہیں. وہ لمبی چوڑی نمازیں اور بہت زیادہ قرات کرنے کے باوجود پتہ کیا کہتا ہے؟ یار میں تو بہت گنہگار ہوں. فلا يزال نصب عینیہ حتی یدخلہ الجنہ. وہ اسی حالت میں رہتا ہے، نیکیاں کر کے ڈرتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، گناہ کر کے یا گناہ نہ کر کے ڈرتا ہے کہ میں بہت گناہ کار ہوں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ایسے کمال کے لوگ تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسا کرتے ہیں، یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. بہت اہم باتیں ہیں، بڑی زبردست. مجھے آپ بتائیے کہ اس کیفیت میں میرا اور آپ کا جب روزہ گزرے، یہ ہمارا بیہیویئر ہو، یہ ہمارا ایکشن ہو، یہ ہمارے اعمال ہوں، پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ اس روزے کی اللہ کے ہاں کیا ویلیو ہوگی؟ اور رمضان گزرنے کے بعد میری اور آپ کی کیا ویلیو ہوگی؟ اور اس ویلیویبل محنت کے نتیجے میں آئندہ آنے والے 11 مہینے کتنے کمال کے. لیکن اس کے لیے چاہیے صبر، استقامت، محنت، مشقت، جستجو، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، کم لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا، ہر وقت ذکر، اللہ، استغفار، توبہ، اپنی نیکیوں کو نہ گننا، اپنے گناہوں کو گننا. تو اس کی یعنی یہ کیفیت پیدا کریں میں اور آپ اپنے اندر. دعا کریں ہم سب ایک دوسرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرما دیں، اور امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ مزید رحم فرمائیں. ہماری اصلاح ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی نہ زیادتی ہوئی نہ ہوتی ہے. ہم اپنے حالات کے خود ذمہ دار ہیں. ہماری وجہ سے امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، بالخصوص فلسطین کے مسلمان. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور اگر آپ ان کے لیے کوئی تعاون بھیج سکتے ہیں وہ ضرور بھیجیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے ضرور، یعنی بلکہ وہاں جائیں. اگر نہیں جا سکتے تو ان کے لیے تعاون بھیجیں. اور اگر آپ کے پاس اور کچھ نہ ہو تو ان کے دیے جلانے کے لیے کم از کم تیل ہی بھیج دیں. اور آج بہت سارے سورسز ایسے ہیں جن کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے. اور دعا تو کریں نا. آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ دعا تو کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.